بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج آپ کی کلاس نمبر 11 میں خوش آمدید، جس میں ہم چیپٹر نمبر 10 پڑھیں گے۔ باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، اس بات کا بیان کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کے لیے کچھ ذبح کیا جائے۔ اس چیپٹر میں شیخ رحمہ اللہ نے 4 دلائل ذکر کیے ہیں، 2 آیات ہیں اور 2 احادیث ہیں۔ آپ نے اب تک یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ شیخ رحمہ اللہ کا طریقہ جو ہے کتاب میں وہ انتہائی عمدہ طریقہ ہے۔ چیپٹر قائم کرتے ہیں، اس سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی دلیل کے طور پہ اپنی باتیں یا کچھ علماء کے اقوال لانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے آیات لے آتے ہیں، اور کبھی کبھار بعض صحابہ کرام کے اقوال بھی لے آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ توحید کے دلائل وہ انتہائی پختہ ہونے چاہیے، انتہائی مضبوط ہونے چاہیے کہ کسی کو اس میں شک نہ رہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ لوگوں کی باتیں ہیں، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں ہماری مرضی۔ بہرحال یہ شیخ رحمہ اللہ کا طریقہ ہے اور آپ یہ اب تک بار بار دیکھ چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں شیخ رحمہ اللہ نے کس طرح سے اس مسئلے کو واضح کیا ہے، جو کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جناب یہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی لوگ جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور خاص طور پہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ پہ قربانی کر دو، فلاں درگاہ پہ جو ہے وہ قربانی پیش کرنی چاہیے، ہم فلاں مزار پہ جا کے قربانی دیں گے۔ تو یہ کوئی پرانی بات نہیں، آج بھی اس قسم کا شرکیہ عمل ہماری سوسائٹی میں رائج ہے۔ تو آئیے اس کا حکم جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان تمام مشرکین کو جو آپ کے سامنے موجود ہیں کو توحید خالص کا اعلان کر دیجئے کہ صلاتی، علماء کہتے ہیں کہ صلاتی میں بدنی تمام عبادات بھی شامل ہیں، اور یقیناً ان میں سب سے بڑی عبادت نماز کی عبادت ہے، صلاح کی عبادت ہے، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفل۔ ونسکی، اس میں ساری مالی عبادات بھی شامل ہیں، اور خاص کر ذبح کرنا جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے متعلق ہے۔ ومحیای ومماتی، یعنی کہ میری زندگی میں جو میری زندگی ہے اور میرا مرنا ہے، جو میں تصرف کروں گا اس زندگی کے اندر یہاں تک کہ میری موت واقع ہو جائے، یہ سب کی سب للہ رب العالمین، خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقولہ فصل لربک وانحر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ یعنی جس طرح سے نماز ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جا سکتی ہے، بالکل اسی طریقے سے قربانی جو ہے، ذبح کرنا جو ہے، یہ بھی اسی طرح کی عبادت ہے، اور یہ بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم عید کے موقع پہ قربانی کرتے ہیں، یا عقیقے کے موقع پر خون بہاتے ہیں، یا اسی طرح حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں جیسے ہدی کہتے ہیں، یہ سب کی سب صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوں، اس میں اللہ کی رضا ہمارے سامنے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے جناب ایک بکری کٹوا دیتے ہیں، بکرا کٹوا دیتے ہیں اور ان کے آگے پیش کر دیتے ہیں کہ گویا کہ یہ شرک ہو گیا۔ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ یا پھر آپ گوشت کی دکان کے مالک ہیں، آپ تجارت کے لیے جو ہے اس گوشت کو بیچتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو قربانی کی جائے گی، جو ذبح کیا جائے گا، اس پہ اللہ ہی کا نام لیا جائے گا، اور ذبح کرنے کے جو نیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس خون سے راضی ہو جائے۔ کسی اور کی خوشنودی، کسی اور کو راضی کرنا خون بہانے سے، یہ آپ کے دل میں اگر نہیں ہے تو آپ پھر شرک سے بچے ہوئے ہیں۔ ہاں، جب وہ ذبح ہو جائے، اب گوشت کا کیا کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ سے خود کھا لیں، ہو سکتا ہے آپ اس کو پورا کا پورا ہدیہ کر دیں، ہو سکتا ہے اس کو پورا کا پورا صدقہ کر دیں، وہ آپ کی کوئی اور نیت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا خون بہانا جو تھا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا۔ اچھا، یہ کب جو ہے شرک بن جائے گا، یہ کب جو ہے ناجائز ہو جائے گا؟ جب آپ کے دل میں آئے کہ یہ قبر والا ہے، میں یہ خون بہاؤں گا ان کے لیے تو یہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، یہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، یہ میری شفاعت کر دیں گے، یہ میری تکلیفیں اور پریشانیاں دور کر دیں گے، ان کے لیے میں بکرا قربان کرتا ہوں، میرے تمام مسائل جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر یہ نیت آپ کی آ گئی ہے تب یہ شرک والی نیت بن جائے گی۔ تو یہ انشاءاللہ فرق جو ہے آپ واضح رکھیے کہ کسی کے اکرام کے لیے بکرا ذبح کرنا اور بات ہے، اور کسی سے کوئی امید لگا لینا، خوف یا کسی سے
ڈر کے بارے اور ذبح کر دینا، یا کسی سے ایسی امید رکھنا کہ میرا یہ بھلا وغیرہ ہو جائے گا اگر میں اس کے نام پہ خون بہاؤں گا، تو یہ جو ہے وہ شرکیہ عمل بن جاتا ہے۔ حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کلمات سکھائے۔ پہلا کلمہ کیا ہے؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ پھر فرمایا لعن اللہ من لعن والدی، اللہ کی لعنت اس پر جو اپنے والدین کو پر لعنت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی دین میں نئے نئے امور ایجاد کرنے والے کو پناہ دے، اور اس پر بھی لعنت ہو جو زمین کے نام نشانات جو ہے بدل دے کہ لوگوں کو جو ہے اس سے پہچان نہ ہو سکے، لوگوں کی زمینوں کی جو ہے وہ پہچان نہ ہو سکے اور ان کو تکلیف ہو۔ تو منار الارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ جو نشانیاں ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں، ان کو تبدیل کر دینا تاکہ لوگ رہنمائی نہ حاصل کر سکیں، یا پھر کسی کے مال پہ جو ہے وہ ناحق طور پہ قبضہ کر لینا، یہ سب جو ہے وہ اس لعن میں شامل۔ تو یہ 4 کلمات ہیں۔ جو پہلا لعن ہے وہ ہمارے ٹاپک سے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر اللہ کے نام میں ذبح کرتے ہیں ان پر لعنت فرمائے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے کہ دوری اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ان لوگوں سے دور ہو جائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بد دعا دے رہے ہیں کہ اے اللہ لعنت فرما ان لوگوں پر جو تیرے علاوہ کسی اور کے لیے یہ عظیم عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے امید لگا کر کسی کی خوشنودی کے طور پر اس طرح کا کام کریں۔ اچھا، میں ایک مرتبہ ایک سفر پر تھا، ایک اونچی جگہ پہاڑی کے علاقے میں ہم تھے، تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ بڑے اہتمام سے تیار ہو کے ایک بکرے کو لے کر جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور خوب موٹا تازہ بکرا ہے۔ ہمارے جو استاد وہاں موجود تھے انہوں نے ان سے آگے بات کی، بولا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ وہ 1 گھنٹہ دور پیدل سفر کر کے، پہاڑوں کا سفر کر کے ایک کوئی مزار ہے وہاں پر اس بکرے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ ان سے بات کی گئی کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نظر مانی تھی، ہم نے فلاں نیت کی تھی کہ اگر ہمیں فلاں نعمت مل جائے گی تو ہم ایسا کریں گے، تو اب ہمیں وہ نعمت ملی ہے۔ تو ہمارے استاد نے ان کو جو ہے نصیحت بھی کی اور سمجھایا بھی کہ آپ جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اس جگہ پہ قربانی کرنے جا رہے ہیں، نیک صالحین نے ہمیں اس کام کا حکم نہیں دیا، جس کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آئے تھے، تو آپ یہ عمل نہ کریں، بلکہ آپ اس کو کہیں بھی قربان کر دیجئے اور اللہ کی رضا کے لیے قربان کیجئے۔ نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، انہیں دنیا کے معاملات سے کیا لینا دینا، وہ کیا اس لیے موجود ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو بس دیکھتے رہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، کون وہاں پہ آپ کے ان کے پاس آ کے رو رہا ہے، کون جو ہے وہ ان کے پاس آ کے کیا ان سے مانگ رہا ہے۔ وہ تو اگر نیک لوگ تھے حقیقی طور پہ تو وہ اللہ کی نعمتوں کے اندر ہیں، وہ میرے اور آپ کے مسائل جاننے کے لیے تو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے۔ بہرحال انہوں نے نصیحت کری، لیکن افسوس کے ساتھ اس وقت ان پہ اثر نہیں ہوا۔ اللہ کرے کہ آئندہ کے لیے کبھی اثر ہو گیا ہو، لیکن اس موقع بہرحال وہ لوگ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے اپنا جو ہدف تھا وہ پورا حاصل کیا۔ اچھا، اس کے بعد جو آخری حدیث ہے وہ پڑھ دیتے ہیں۔ حضرت طارق بن شہاب روایت کرتے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت ہی عظیم حدیث ہے، دخل الجنت رجل فی ذباب، داخل ہو گیا جنت میں ایک انسان صرف اور صرف ایک مکھی کی وجہ سے، ایک مکھی کے سبب، اور ودخل النار رجل فی ذباب، اور ایک شخص جو ہے وہ آگ میں چلا گیا ایک مکھی کی وجہ سے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے ایسا ہوا؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 لوگ، ایک قوم سے گزر ہو رہا تھا، وہاں پر ایک بت تھا، کسی کو وہاں سے گزرنے نہیں دیا جاتا تھا جب تک کہ وہ اس بت کے نام پر کوئی بھی چیز قربان نہ کریں۔ مطلب اس بت کے جناب سامنے آپ نے کوئی نہ کوئی قربانی دینی ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کے قربان کرنی ہے، تب آپ آگے جا سکتے ہیں، ورنہ یہاں سے گزرنے آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ تو انہوں نے ایک سے کہا کہ قرب، کچھ نہ کچھ قربانی پیش کرو۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں موجود، میں کیا پیش کروں اس کی خوشنودی کے لیے؟ کہنے لگے قرب ولو ذبابن، یا مکھی ہی پیش نہ کرو لیکن ہمارے اس بت کو کچھ نہ کچھ پیش کرو۔ سوچیے، آپ ذرا سوچیے کہ اہل شرک کی سوچ کتنی گر جاتی ہے۔ کہاں اللہ تبارک و تعالی رب العالمین احکم الحاکمین، پورے کائنات کا مالک، ایک مسلمان اس کے سامنے جھکتا ہے، اس سے امید لگاتا ہے، جو تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ لوگ اس کے لیے اپنے بت کی خوشنودی کے لیے ایک مکھی تک پہ بھی جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرب ذبابا، کہ اس نے وہ مکھی پکڑی اور اور اس کو انہوں نے اور بت کے نام پہ قربان کر دی، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا فدخل النار، کیونکہ ایک چھوٹی سی شے کا شرک بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز برداشت نہیں، اور یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ غیر اللہ کے نام پہ اس نے ایک چیز قربان کر دی۔ فدخل النار، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آگ میں داخل ہوا۔ دوسرے سے کہا انہوں نے قرب، دوسرا شخص تھا جو جنت میں داخل ہو، اس کا معاملہ کیا تھا؟ کہا کہ قرب، تم بھی کچھ چیز جو ہے قربان پیش کرو۔
سبحان اللہ، اس موحد کا جواب دیکھیے، کیا خوبصورت جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دیا کہ اس نے جواب دیا اس موقع پر. کہا ما کنت لاقرب لاحد شیئا دون اللہ عز وجل، میں ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی قربانی پیش نہیں کر سکتا، کبھی بھی پیش نہیں کروں گا. فرمایا فضربوا عنقه فدخل الجنہ، انہوں نے اس جملے کی سختی کو دیکھتے ہوئے اس جملے میں اس صحابی یا اس شخص کی، نیک شخص کی بات ہو رہی تھی، پرانے لوگ تھے، اس شخص کی استقامت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کو ہم جان سے مار دیں گے. فرمایا کہ فضربوا عنقه، انہوں نے اس کی جان لے لی، اس کی گردن مار دی. فدخل الجنہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے تو قیامت کے دن کے لیے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں تو انسان آزمائشوں سے پریشانی گزرتا ہے، لیکن اصل اگر توحید پر قائم ہے، اللہ کی عبادت میں شریک کرنے والا کسی کو نہیں ہے، تو یہی اس کا انجام ہوتا ہے. فدخل الجنہ، فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. رواہ احمد. عام طور پہ جب رواہ احمد ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو تھے، ان کی کتاب مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، جبکہ یہ حدیث وہاں نہیں موجود، بلکہ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب تھی الزہد کے نام سے، اس کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. تو بہتر ہوتا کہ ہم کہیں کہ رواہ احمد فی الزہد، یعنی اپنی کتاب الزہد میں انہوں نے ذکر کیا، نہ کہ مسند احمد میں، جو کہ سمجھ میں آتا ہے اگر ہم خالی رواہ احمد کہیں. امید ہے انشاءاللہ یہ ٹاپک بھی واضح ہوگا اور اس کے مسائل واضح ہوں گے کہ یہ جو عبادت ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، یہ بہت بڑا یہ جو عمل ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، یہ بھی شرکی عمل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا، فصل لربک وانحر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بھی اس میں اصلاح کریں، اور ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں لوگ جو ہے وہ پریشانیوں کی وجہ سے، ضرورتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب ان کے نام پہ قربانی پیش کرو، ان کو بھی سمجھائیں، ان کی اصلاح بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.